اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھلی امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ ان کو سفر کے دوران ایک غار میں رات گزارنا پڑ گئی، اس لیے وہ تینوں آدمی ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ اس لیے ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا مانگنا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو کبھی دودھ نہیں پلاتا تھا، بلکہ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو گھر واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دویا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اور میں نے یہ اچھا نہیں جانا کہ میں ان کو جگاؤں، اور نہ ہی مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اس حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ لیکن جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور انہوں نے دودھ نوش فرمایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا مانگنا شروع کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہیں مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہو گئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دے دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی، تو وہ مجبوراً تیار ہو گئی، اور جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جائز طریقہ سے اپنی حاجت پوری کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ میں نے اس سے واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر مزید تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا مانگنا شروع کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، لیکن ایک آدمی کے سوا میں نے سب کی مزدوری ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس کے اموال زیادہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لے لیا اور وہ سارے جانور ہانک کر لے گیا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے جس میں ہم تینوں مبتلا ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر اس جگہ سے دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے باہر نکل آئے اور اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔